السلام علیکم ناظرین میں طیبہ خان پھر سے حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نیا ویڈیو لے کر۔ ناظرین، میری آج کی ویڈیو کا عنوان رہے گا زیارت مدینہ منورہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تمام حجاج اکرام حج سے فراغت حاصل کر چکے ہیں اور اب کچھ حاجیوں کو مدینہ شریف کی زیارت کے لیے بھی جانا ہے۔ تو ناظرین، میرا یہ ویڈیو ان حاجیوں کے لیے ہے جو پہلی بار حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے ہیں اور پہلی بار مدینہ شریف کا سفر کریں گے۔ تو ناظرین، جیسے کہ حج کرنے سے پہلے حج کے آداب، ارکان، واجبات سب کچھ سیکھ کر حج کرتے ہیں، تو ٹھیک اسی طریقے سے زیارت مدینہ منورہ کرنے سے پہلے وہاں کے آداب سیکھ لینا ضروری ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اس دین کی خدمات کو قبول فرمائے۔ تو ناظرین، جس دن آپ کا ارادہ مدینہ شریف جانے کا ہو تو آپ اپنے روم سے ہی اس نیت سے غسل کر لیں کہ میں مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی نیت سے غسل کرتا ہوں، کیونکہ مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اس مقدس شہر میں غسل کر کے داخل ہوا جائے، اور موجودہ نظام سفر کی وجہ سے یہ عمل تقریباً ناممکن سا ہو گیا ہے۔ اس لیے اپنے روم سے ہی غسل کر کے چلیں، چند گھنٹوں میں یہ سفر انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ تو ناظرین، تمام تیاری مکمل ہو جانے کے بعد جب آپ اپنی بس میں سوار ہوں تو پہلے آپ سفر کی دعا پڑھیں اور پورے راستے میں درود و سلام کا ورد جاری رکھیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تذکیروں سے دل اور دماغ کو معطر رکھیں۔ فائدہ: درود و سلام عربی زبان میں پڑھیں اور حضور سے منقول و ماثور الفاظ میں ہی پڑھیں۔ اے زائرین مدینہ، آپ کو اس عظیم الشان اور بابرکت شہر کی زیارت بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کس قدر خوش نصیب ہیں کہ رب العالمین نے آپ کو اس عظیم شہر کی زیارت سے مالا مال کیا ہے، جس کا تصور بھی قابل احترام ہے، جس کا ذکر باعث برکت ہے، جس کی یاد باعث ثواب ہے، جس کا دیدار موجب نجات ہے، جس کا ذرہ ذرہ فخر آفتاب و مہتاب ہے، اور جس کی گود میں آرام گاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی نیک بختی کا کیا پوچھنا۔ اللہ نے آپ کو اپنے محبوب سرور کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم آرام گاہ کی زیارت سے مالا مال کیا ہے، جو خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، جب ہم ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو مدینہ منورہ میں بہت سی بیماریاں پھیلی ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، ہمارے لیے مدینہ کو مکہ سے زیادہ محبوب بنا دے اور اس کو ہر لحاظ سے صحیح کر دے، اور اس کے سا مد پیمانوں میں برکت عطا فرما دے، اور اس کی بیماریوں کو شفا میں منتقل کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مدینہ منورہ میں بھوک اور سختی کے باوجود یہیں ٹھہرا رہے تو میں قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا، اور جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شیشے کی طرح یا پانی میں نمک کی طرح پگھلا دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس کو مدینہ منورہ میں موت آ جائے تو وہ یہ سعادت حاصل کرے، کیونکہ میں یہاں مرنے والوں کی گواہی دوں گا۔ حضرت عمر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما، یا اور پھر اپنے رسول کے شہر میں موت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مدینہ منورہ کی 7 کھجوریں نہار منہ کھائی تو اسے شام تک کوئی زہر نقصان نہیں دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح سویرے 7 اجوا کھجوریں کھائی تو اس دن اسے کوئی زہر یا جادو نقصان نہیں دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اے اللہ، جو مدینہ منورہ میں رہنے والوں پر ظلم کرے اور انہیں ڈرائے دھمکائے تو اسے ڈرا دھمکا اور اس پر اللہ اور
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب ایمان مدینہ منورہ کے قریب اسی طرح سمٹ کر آ جائے گا جس طرح سانپ اپنے سوراخ کی طرف سمٹ کر پناہ لیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شہر میں دجال داخل ہو جائے گا مگر مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ان دونوں شہروں کے ہر درے پر فرشتے صف باندھے ہوئے حفاظت کر رہے ہوں گے۔ پھر مدینہ منورہ میں زلزلہ کے 3 جھٹکے محسوس ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہر کافر اور منافق کو مدینہ سے نکال دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال مشرق کی طرف سے آئے گا اور وہ مدینہ منورہ پر قبضہ کرنا چاہے اور جبل احد کی گھاٹی میں پڑاؤ ڈالے گا تو فرشتے اس کا رخ ملک شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہ وہیں ہلاک ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی عظمتوں سے بھرپور ہے یہ شہر۔ یہاں کا قیام رسول اللہ کی شفاعت کا مستحق بناتا ہے۔ یہی تو وہ شہر ہے جس کے لیے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی، اے اللہ، تو نے مکہ مکرمہ کو جن برکتوں سے نوازا ہے ان سے دگنی برکتیں مدینہ کو عطا فرما۔ اے زائرین مدینہ، آپ کی خوش قسمتی کی کیا حد، آپ کو اللہ تعالیٰ نے 40 نمازیں مسجد نبوی میں ادا کرنے کا موقع مرحمت فرما دیا ہے، اور جو شخص اس عظیم مسجد میں لگاتار 40 نمازیں ادا کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 طرح کی براتوں کا پروانہ مل جاتا ہے: آگ سے برات، عذاب سے برات، نفاق سے برات۔ اور جب آپ کی نگاہیں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی حصے کی زیارت سے مشروف ہوں تو فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جنت کے باغیچوں میں سے آپ نے ایک باغیچہ دیکھ لیا، اور جب آپ اس حصے پر پہنچ جائیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچے میں پہنچ گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جگہ میرے گھر اور منبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ اور جب آپ کی نگاہیں احد پہاڑ پر مرکوز ہوں تو زبان سے رسالت مآب علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کی خوشخبری کے مطابق آپ نے جنت کا ایک رکن دیکھ لیا، اور جس خوش نصیب کا اس شہر میں انتقال ہو جائے تو وہ شخص شفاعت رسول اللہ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ عظمتوں، برکتوں، رفعتوں سے بھرپور اس عظیم شہر میں داخل ہونے کا ارادہ کریں تو ان چند باتوں کو خاص طور پر ملحوظ رکھیں۔ مدینہ منورہ کی حاضری بہت اہم چیز ہے، اس لیے سب سے پہلے اپنی نیت میں خلوص پیدا کر لیں۔ ریا، نام و نمود، شہرت اور سیر و سیاحت جیسی چیزوں کا دل میں شائبہ تک نہ ہو۔ خلوص نیت کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ اپنے اندر ذوق اور شوق پیدا کریں۔ جب آپ کی بس مدینہ منورہ کے قریب پہنچ جائے تو درود و سلام مزید کثرت سے پڑھیں۔ جب مدینہ منورہ کے در و دیوار پر نظر پڑے تو درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھیں: اللہم ھذا حرم النبیک فاجعلہ لی وقایۃ من النار وامانا من العذاب وسوء الحساب۔ اے اللہ، یہ تیری نبی کا حرم ہے تو اس کو میرے لیے آگ سے نجات کا ذریعہ بنا دے اور عذاب اور حساب کی سخت۔ جب آپ مدینہ منورہ میں داخل ہو جائیں اور آپ کی بس آپ کی بلڈنگ کے سامنے پہنچ جائے اور معلم کے آدمی آپ کو بلڈنگ کارڈ دے دیں تو آپ وہ کارڈ اور اپنا ہینڈ بیگ لے کر نیچے اتریں اور اپنی نگرانی میں اپنا سامان بس سے اتروائیں۔ نیز بلڈنگ میں کاؤنٹر پر موجود کارکنان سے اپنا روم نمبر حاصل کر لیں اور جس منزل پر آپ کے لیے جو روم متعین کیا گیا ہے اس میں اپنا سامان رکھ لیں، اور ضروریات سے فارغ ہو کر اگر موقع ہو تو غسل کر کے عمدہ کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، اور اگر غسل کا موقع نہ ہو تو وضو کر کے عمدہ کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں اور مسجد نبوی میں جانے کی تیاری کریں۔ پہلے مسجد نبوی عشاء کی نماز کے تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد بند کر دی جاتی تھی اور صبح صادق سے کچھ پہلے کھولی جاتی تھی، لیکن اب الحمدللہ مسجد نبوی پوری رات کھلی رہتی ہے، اس لیے آپ جس وقت چاہیں مسجد میں جا سکتے ہیں۔ جب آپ مسجد جانے کا ارادہ کریں تو چپل جوتے کا تھیلا ساتھ لے جائیں اور مسجد نبوی میں داخل ہونے سے پہلے اپنے چپل جوتے اس تھیلے میں رکھ کر دروازوں سے باہر بنی ہوئی لکڑیوں کی الماری میں رکھ دیں۔
مسجد نبوی کے اندرونی حصوں میں بھی ستونوں سے متصل بنی ہوئی ریکوں میں چپل جوتوں کا تھیلا رکھ سکتے ہیں، اور جس ریک میں اپنے جوتے چپل رکھیں تو اس ریک کا نمبر ضرور یاد رکھیں، ورنہ تلاش کرنے میں پریشانی ہوگی۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے سے پہلے حسب استطاعت کچھ صدقہ کر دیں۔ مسجد نبوی میں باب جبرائیل یا باب السلام سے داخل ہوں یا پھر حسب موقع کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں۔ جب مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچیں تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر درود و سلام پڑھیں، پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں۔ تینوں کو ملا کر اس طرح پڑھیں: بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ پھر داہنا قدم اندر رکھیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں۔ جب آپ باب السلام سے داخل ہوں گے تو سیدھے سامنے کی طرف کچھ دور چلیں۔ کچھ دور چلنے کے بعد بائیں جانب آپ کو ایک محراب نما گیٹ نظر آئے گا۔ اس کے بعد کچھ اور آگے چلیں تو پھر دوسرا محراب نما گیٹ نظر آئے گا۔ بس آپ اسی گیٹ سے بائیں جانب داخل ہو جائیں۔ جب آپ اس گیٹ سے داخل ہوں گے تو آپ کو ایک اونچا ممبر نظر آئے گا اور اس کے سامنے چند ستونوں پر قائم ایک چھت دکھائی دے گی۔ یہ ممبر اسی مقام پر قائم ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں لکڑی کا ممبر رکھا تھا، اور سامنے والی چھت اسی مقام پر ہے جہاں حضرت بلال حبشی کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے۔ اس ممبر سے بائیں جانب کا وہ تمام حصہ جو قبر مطہرہ تک ہے وہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے، یعنی جنت کی کیاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اور میرا ممبر میرے حوض کوثر پر ہے۔ اس لیے آپ ریاض الجنہ میں آ کر 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد کی نیت سے ادا کریں، اگر مکروہ وقت نہ ہو، اور تحیۃ المسجد کی ان 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا افضل ہے۔ نماز سے فراغت کے بعد دعا کریں، پھر باب السلام کے سامنے والی صف پر آ جائیں۔ وہاں آپ کو شمع محمد کے پروانے قطار در قطار کھڑے نظر آئیں گے۔ آپ بھی نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اسی قطار میں شامل ہو جائیں۔ کسی کو دھکا نہ دیں، کسی کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچائیں۔ نہایت متانت اور سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں، اور زبان پر درود و پاک کا ورد جاری رہے اور دل میں عظمت مصطفیٰ موجود رہے۔ قبر اطہر کی طرف نہایت خشوع اور خضوع اور صفائی قلب کے ساتھ نہایت والہانہ انداز میں چلے، اور جب سنہری جالیوں کے سامنے پہنچے تو درمیانی محراب میں آپ کو 3 جھروکے نظر آئیں گے۔ پہلا بڑا جھروکا معاوضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ اسی جھروکے کے سامنے نہایت ادب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور دل میں اس بات کا استحضار رکھیں کہ ہم گناہ گاروں کا یہ صلاۃ و سلام ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفسی سماعت فرما رہے ہیں، اور ہم گناہ گاروں کے سلام کا جواب بھی عنایت فرما رہے ہیں۔ سلام کچھ اس طرح سے کریں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ بہتر یہ ہے کہ ہر حاضری کے وقت کم از کم 70 مرتبہ صلاۃ و سلام پڑھیں۔ شرح مواہب میں علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ 70 مرتبہ کی خصوصیت اس وجہ سے ہے کہ اس عدد کو قبولیت میں خصوصی دخل ہے۔ بارگاہ رسالت مآب میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کر اور گڑا کر دعائیں مانگیں۔ اگر کوئی صاحب آپ سے یہ درخواست کرے کہ میری جانب سے بارگاہ رسالت مآب میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر دینا، تو آپ ان کی طرف سے اس طرح سلام پیش کریں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ من فلان بن فلان یستشفع بک الی ربک۔ من فلاں کی جگہ ان صاحب کا نام لے لیں۔ اگر بہت سے احباب اور متعلقین نے آپ سے بارگاہ رسالت مآب میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کی گزارش کی ہو اور ان سب کا نام لینا مشکل ہو تو پھر ان سب کی طرف سے اس طرح صلاۃ و سلام پیش کریں: السلام علیک یا رسول اللہ من جمیع من اوصانی بالسلام علیک۔
جن جن لوگوں نے میرے ذریعے آپ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کیا ہے ان سب کی طرف سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر کچھ آگے بڑھیں اور معاوضہ صدیق اکبر کے جھروکے کے سامنے کھڑے ہو کر رفیق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اکبر کی خدمت میں سلام عرض کریں۔ السلام علیک یا سیدنا ابا بکر الصدیق، السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ علی التحقیق، السلام علیک یا صاحب الرسول اللہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، السلام علیک یا من انفق مالہ کلہ فی حب اللہ وحب الرسول حتی تخلق بالعبا رضی اللہ تعالی عنک وارضاک احسن الرضا وجعل الجنۃ منزلک ومسکنک ومحلک ومأواک، السلام علیک یا اول الخلیفتاء وتاج العلماء وسحر النبی المصطفیٰ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر کچھ آگے بڑھیں اور معاوضہ عمرہ کے جھروکے کے سامنے کھڑے ہو کر سیدنا عمر فاروق اعظم کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کریں۔ السلام علیک یا عمر بن الخطاب، السلام علیک یا ناطقا بالعدل والصواب، السلام علیک یا حنفی المحراب،